پیارے بچوں، آج ہم EVS میں سبق نمبر 12 دیکھیں گے، ہماری غذائی ضرورت۔ غذا کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ ہم جتنی بھی چیزیں کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سب کا شمار غذا میں ہوتا ہے، وہ ہماری غذا کہلاتی ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں آج سمجھیں گے کہ ہماری غذائی ضرورت، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں ہم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ بتاؤ تو بھلا۔ ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ بتائیے ان تصاویر کے بارے میں، غور کرنا ہے ہم کو ان تصاویر پر۔ ان تصاویر پر غور کرنا ہے، یہ تصاویر، ان تصاویر پر غور کرنا ہے اور ہم کو کچھ بتلانا ہے۔ کیا بتلانا ہے؟ دیکھیے، بیماری کی وجہ سے یہ لڑکی کافی کمزور ہو گئی تھی، کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد وہ کس وجہ سے بہتر ہو گئی؟ دیکھیے یہاں پر یہ لڑکی، دیکھیے یہ لڑکی کیسی نظر آ رہی ہے؟ بیمار۔ اور اب اس تصویر میں ہم غور کریں گے تو کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں؟ اس کی والدہ اس کو دوائی دے رہی ہے۔ اب اس تصویر میں دیکھیں گے تو یہ لڑکی کافی تندرست نظر آ رہی ہے، کھیل رہی ہے نا؟ اب اس میں ہم سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بیماری کی وجہ سے یہ لڑکی کافی کمزور ہو گئی تھی، پھر دوا لینے کی وجہ سے وہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد وہ بہتر کیسی ہو گئی، ہے نا؟ بیماری لینے کے بعد تو وہ اچھی ہو گئی، لیکن تندرست، اس کی بیماری دوا لینے سے ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ صحت مند واپس سے کیسی ہو گئی؟ اس بات پر ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ تو ہم اگر ہمارے گھر میں جو بچے بیمار پڑتے ہیں، ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمارے گھر کے افراد بیمار پڑتے ہیں، گھر والے بیمار پڑتے ہیں، اس پر ہم غور کریں گے تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، جیسا ہمارے گھر میں کسی کو بخار، ٹائیفائڈ، کچھ بیماری ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوا خانہ لے کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اب دوا خانہ لے جانے کے بعد اس کو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، والدہ ہم کو دوائی کھلاتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو دوائی لیتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے ہماری بھوک کم ہو جاتی ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، غذا نہیں لیتے، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوائی لینے کی وجہ سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کمزوری برقرار رہتی ہے۔ تو پھر گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ہم کو اچھے اچھے فروٹس لا کے کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کس وجہ سے بہتر ہو گئی؟ وہ کس وجہ سے بہتر ہو گئی؟ غذا کی وجہ سے۔ یہ غذا کی وجہ سے وہ کیا ہوئی؟ بہتر ہو گئی، ہے نا؟ وہ اچھی غذا کھانے کی وجہ سے بہتر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے جسم کو غذائی ضرورت کیوں ہے؟ جسم کی اچھی صحت اور تندرستی کے لیے بھی ہمارے جسم کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ اگلی مثال دیکھتے ہیں، یہ اگلی مثال، اس پر غور کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے، دیکھیے،
اس میں پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ تو بھلا۔ اب اس میں بھی پوچھا جا رہا ہے بچے کے قد اور وزن میں کس وجہ سے اضافہ ہوا۔ اب دیکھو یہ تصاویر پر ہم غور کریں گے۔ یہ دیکھو یہ تصویر میں ہم دیکھیں گے تو بچہ کیسا نظر آ رہا ہے، بہت چھوٹا ہے نا۔ اس تصویر میں بچہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تصویر میں دیکھیں گے ہم، یہ تصویر میں بچہ تھوڑا بڑا نظر آ رہا ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم اگلی تصویر پر غور کریں گے۔ اس میں بچہ اس تصویر کے مقابلے اور بڑا نظر آ رہا ہے، اور وہ پیٹ کے بل ہو کر گھٹنوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد کی تصویر پر ہم غور کریں گے۔ یہ تصویر پر غور کریں گے تو یہ تصویر میں بچہ کیسا نظر آ رہا ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی والدہ اس کو کچھ کھلا رہی ہے۔ اب یہ تصویر پر ہم غور کریں گے۔ یہ تصویر، اس میں کیا ہے، بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کی والدہ اس کو اسکول لے کے جا رہی ہے، اور یہ 1 2 3 4 ہے نا۔ یہ پہلی 1 2 3 4، یہ 4 تصاویر کے مقابلے میں یہ بچہ کافی بڑا نظر آ رہا ہے اور پیر پر بھی چڑھ رہا ہے۔ تو ہم کو کس بات پر غور کرنا ہے، بچے کے قد اور وزن میں کس وجہ سے اضافہ ہوا۔ کس وجہ سے اضافہ ہوا، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کس وجہ سے اضافہ ہوا ہوگا؟ گھر میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا، چھوٹے بچوں کو مختلف طرح کی غذائیں کھلائی جاتی ہے، ڈاکٹر سے صلاح مشورہ لیا جاتا ہے، پھر اس کو مختلف طرح کی غذائیں دی جاتی ہے نا۔ تو اور اس کو اچھی سے اچھی غذا جو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے اس کے مطابق اس کے عمر کے حساب سے دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچے کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے، اچھی غذا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ غذائی ضرورت جو سبق نمبر 12 ہے، اس کا آگے کا حصہ ہم اگلے پیریڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جتنا میں نے جو حصہ سبق کا سمجھایا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو گروپ میں مجھ سے پوچھیے، ٹھیک ہے۔